بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ TV 4 پر خوش آمدید۔ آج پھر حسب روایت افغانستان کے اوپر ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو سقوط کابل کے بارے میں کچھ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آئے گا۔ دوستو، یاد رکھیں 15 اگست 2021 امریکہ اور افغانستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ثابت ہوا۔ وہ یوں 3000 سے زائد امریکی فوجیوں اور تقریباً 45,000 افغان شہریوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ نے اپنی ناکامی کا ادراک کرتے ہوئے خربوں ڈالر اس جنگ میں جونگ چکا تھا۔ 20 سال کے بعد امریکی حکومت کی جگہ طالبان حکومت نے لے لی اور کابل سے برآمد ہونے والے حتمی نتائج کو پوری دنیا نے رعب و پریشان میں چھوڑ دیا۔ اس ذلت انگیز شکست نے لوگوں کو 1970 کی دہائی میں ویتنام میں امریکی شکست کی یاد دلا دی۔ یوں افغان حکومت نے 3 لاکھ سے زائد مسلح فوجیوں فضائیہ جدید ترین اسلحے کے باوجود صرف 2 ماہ میں بھی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا افغان حکومت طالبان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی، لیکن اس نے تسلیم کیا کہ اس کے اندازے غلط تھے اور امریکہ کو سفارتکاروں اور اتحادیوں کو کابل ایئرپورٹ سے نکالنے کے لیے 5000 فوجی بھیجنے پڑے۔ لیکن دنیا نے دیکھا امریکی طیارے 2001 سے کابل میں موجود ہیں اور اپنے اتحادیوں کو نکالنے کی بجائے وہ صرف اپنے فوجی اور ان کے سامان کو لے کر چلتے بنے۔ یہ بہت سی دوسری قوموں کے لیے ایک سبق ہے جو امریکہ کے اتحادی بننا چاہتے ہیں۔ دوستو، یوں تو افغان حکومت جو امریکیوں نیٹو الائنس کی کٹھ پتلی، بنیادی طور پر کرپٹ اور عوامی حمایت سے محروم حکومت افغان فوج امریکی حربی آلات سے لیس تھی، لیکن ان کے دل افغان حکمرانوں کے ساتھ نہیں تھے۔ شکست کے آثار دیکھتے ہوئے اشرف غنی نے بھی باہر کے ملک دوڑ لگا دیا اور اپنے قبیلے اور اپنے نام پر ایک ذلت انگیز مہر ثابت کی، اور بہت سے طالبان افغان اس چیلنج سے نمٹنے کی بجائے امریکیوں اور پاکستان کے حوالے سے الزام لگاتے۔ یوں تاریخ افغانوں کی طالبان کی جارحیت کے مقابلے میں ناکامی کی یاد دلاتی رہے گی۔ دیکھنے میں آیا ہے افغان حکومت بھی پاکستان کی گزشتہ حکومتوں کی طرح بدعنوان تھی، کرپٹ تھے، اور 20 برس میں افغانستان کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائی، اور کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی فوجیوں کے ایک نہ ختم ہونے والا جنگ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیں۔ دوستو، یوں 2001 کے حملے کے بعد طالبان اپنے ہی ملک میں ایک باغی گروپ بن گئے۔ انہوں نے دنیا کی بہترین جدید اسلحے اور ٹیکنالوجی سے لیس فوج اور طاقتور ترین قوم کو 20 سال تک جنگ لڑتے رہے، اور آخرکار وہ طاقتور، وہ سپر پاور ذلت انگیز طریقے سے بھاگنے پر مجبور ہوئی، اور ایک ان کی خود کو پشتون کلچر کے مطابق ڈالنے کی صلاحیت اور ہم آہنگی
اور دوسرا ان کا ایک مذہبی مثالی معاشرے کا تشکیل دینے کا عزم، جس سے افغانستان کے لوگ وابستہ ہوئے، یعنی اسلامی جمہوریہ قائم کرنے کا نظریہ۔ یہ فیصلہ کن نکات پر تھے جنہیں تاریخ کے آئینے میں بھی دیکھا جا سکتا، یہاں تک کہ آنے والے وقتوں کے لیے ان عوامل طالبان فتح اور دنیا کے سپر پاور کی تذلیل کا سامان کیا۔ یوں سقوط کابل ایک نوشتہ دوار ثابت ہوا جسے صرف طالبان نے اپنے عزم و یقین سے دیکھ کر قبضہ کیا۔ دوستو، طالبان بھی اور پاکستان بھی اب یہ دیکھتے ہیں عمران خان ریاست مدینہ پہلے بناتا ہے یا طالبان ریاست مدینہ پہلے بناتا ہے۔ دوستو، یہ اب ان دو ملکوں کے درمیان مقابلہ ہے۔ ایک طرف حضرت پیر صاحبہ ہیں اور دوسری طرف ہیبت اللہ اخوند زادہ ہے۔ یہ دیکھنے میں اب مزہ آئے گا محترمہ پیر صاحب ریاست مدینہ کے عمل کے لیے کیا کرتی ہیں اور طالبان ریاست مدینہ کے لیے یہ کیا کوشش کرتے ہیں۔ اب نئی حکمت عملی بنانے والوں کا خیال ہے اب سے امریکی زمینی دستوں کی بجائے جیٹ، ڈرون اور میزائل کے ذریعے طاقت کے حصول پر انحصار کریں گے۔ کابل سے پسپائی کے بعد یہ ایک اور پسپائی ہوگی۔ ایک درست اقدام کے طور پر جو بائیڈن نے G7 کا اجلاس بلایا تاکہ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور اس میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا جائے۔ جہاں امریکی ناکام ہوئے، وہاں چینی اور روسی اس خلا کو پر کرنے میں تیزی دکھا رہے ہیں۔ امریکیوں کی ناکامی دونوں کی یقینی جیت ہے۔ چین اب طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ سرمایہ داری، صنعت اور اقتصادی ترقی کے ذریعے افغانستان میں داخل ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ طالبان پہلے ہی چین کے ساتھ کام کرنے اور ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے میں شمولیت کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ کابل حکومت کے رخصت ہونے سے پہلے ہی ٹرمپ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھے۔ سقوط کابل کے بعد طالبان نے میانہ روی والا موقف اختیار کیا۔ طالبان نے ان تمام افواج، سرکاری ملازمین اور لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جو سابق افغان حکومت کے حصہ تھے۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی فنڈنگ، پشت پناہی اور تعاون کے ساتھ عالمی تنہائی سے بچنے کے لیے نئی حکمت عملی ہے۔ طالبان کی طاقت اس وقت 2001 کے مقابلے میں بہتر طرز حکمرانی کی ایک مثال ہے۔ طالبان امیر المومنین نے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور شریعت کے مطابق ان کی تعلیم اور کام کرنے پر پابندی عائد نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی، اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی امیر المومنین ان کے کیا ارشادات ہیں یہ عمران خان کی زبانی سنتے ہیں پھر ایک اور پروگرام میں۔ اور پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں افغانستان کے فوجی حل کی سخت مخالفت کی۔ پاکستان کے موقف کی تائید کی جا رہی ہے۔ واحد آپشن مکالمہ، مذاکرات اور ترقی ہیں۔ دوستو، جب دو ملک یا دو گروپ آپس میں لڑ مرتے ہیں، لاکھوں اموات ہو جاتی ہیں، مگر پھر بھی آخری حل جو ہے وہ مکالمہ ہے، مذاکرات ہے۔ ترقی کا یہ دور اب پاکستان، ایران، ترکی، روس اور چین کے اتحاد سے آئے گا۔ سپر پاور کا کردار اب انہیں سونپ دیا گیا ہے۔ امید ہے چین نے جو ترقی، بڑھوتری کے لوگوں کو خوشحالی اور امن کے نئے دور سے روشناس کرائے گا۔ شاید اب ایک نئی سپر پاور وجود میں آئے جو اس خطے میں روزگار، ترقی، تعلیم، امن اور سلامتی لائے، جو جدید دنیا کی حقیقی سپر پاور ہے۔ دوستو، یہ آپ کے سامنے ہم نے سقوط
کابل کا ایک مضمون سامنے رکھا۔ دوستو یہ بھی ایک ہمارا حاصل مطالعہ ہے، اس میں آپ کو بھی یہ سنتے ہوئے مزہ آئے گا۔ سقوط کابل میں اصل میں پس منظر کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ بھی پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظارہ خیال کریں، اور اس کے ساتھ ہی ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستو جان سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔